أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نصرف الآيات ليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وَكَذَلِكَ کیوں نہیں مانتے؟ دو دلائل تو کل گزرے، یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یہ ہمارے کتاب کے نازل کرنے کی ہونے کی دلیل، اور دوسری بات فرما دی تھی کہ اس کے ذریعے علم دیا۔ آیا سمجھ میں؟ اور یہ دونوں چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، پھر تم کیوں نہیں انہیں مانتے؟ آخر دو چیزیں آ گئی تھی نا، تیسری وجہ یہ آ رہی وَكَذَلِكَ، اور ان کے نہ ماننے کی تیسری وجہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ، اسی طرح نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم سمجھاتے ہیں اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر، بار بار واضح کرتے ہیں مختلف طریقوں پہ۔ کبھی ہم عقل کے دلائل دیتے ہیں، کبھی ہم انبیاء علیہ السلام سے نقل کر کے دلائل انہیں سمجھاتے ہیں، کبھی ہم جنت کی بات کرتے ہیں تاکہ انہیں ترغیب ملے، کبھی ہم جہنم سے ڈراتے ہیں۔ نصرف الآیات، ہم اپنی نشانیوں کو، ہم اپنے پتے کو بار بار بتاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پتے ہیں، تم ہم تک پہنچو، یہ سب ہماری نشانی ہے، تم ان سے حاصل کرو کہ ہمارا پتہ کیا ہے۔ محبت ہو جائے اللہ کے ساتھ تو آدمی ڈھونڈتا ہے کہ جس سے محبت ہو گئی ہے کہیں اس کے گھر کا پتہ چلے۔ فرمایا یہ سارے پتے ہم نے تمہیں دے دیے ہیں، کسی بھی چیز پر غور کرتے رہو گے ہم تک پہنچ جاؤ گے۔ نصرف الآیات، ہم نے اس طرح اپنی آیات، اپنے پتے، اپنی نشانیاں ہر مرتبہ پھیر پھیر کے سمجھائی ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور کیا ہوگا؟ تاکہ کہیں یہ جو لام ہے نا، یہ علت کے لیے نہیں ہے۔ ایک لام ہوتا ہے علت کے لیے، سبب کے لیے، وجہ کے لیے، تاکہ یہ بات پیدا ہو جائے، اور ایک لام ہوتا ہے جس کو عرب اپنی زبان میں اہل لغت کہتے ہیں عاقبت کے لیے، یعنی اس میں یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ نتیجہ یہ ہونا چاہیے، بلکہ نتیجہ یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی چیز جو خود بخود نکل آئے اور بطور نتیجے کے بن جائے اور مقصد نہ ہو وہ، لیکن خود بخود بن جائے۔ وَلِيَقُولُوا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہتے ہیں، یعنی ہم جو اپنی آیات مختلف طریقوں پہ بیان کرتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے نتیجے میں کہتے ہیں درستہ، تو کہیں سے سیکھ کے آیا ہے، تو کہیں سے پڑھ کے آیا ہے، تو نے کہیں یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ ٹھیک یہ جو بیماری مشرکین مکہ میں تھی نا، آج تک نہیں نکل سکی، 1500 برس ہو گئے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ ایک بچہ، ایک لڑکا جس نے کہیں پڑھا نہیں اور غار میں جاتا رہا ہے، اب یک بیک ایسا زبردست کلام یہ آخر آیا کہاں سے ہے؟ تو کہتے تھے یہ کسی سے سیکھ کے آتا ہے، اور الزام بھی لگایا، تو الزام تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں بے بنیاد۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ تفصیل تو ایک اور مقام پہ آتی ہے، خلاصہ اس کا یہ کہ وہ مکہ مکرمہ میں بھٹی کا کام کرتے تھے، لوہا پگھلاتے تھے وہ حبشی، روم کے تھے، بلکہ رومی تھے، تو انہیں عربی اتنی اچھی ساری چیزیں نہیں آتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غریب آدمی تھے، ان کی بھٹی پہ چلے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ تعلق محبت کی وجہ سے ان عربوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ اوہو یہ اس گورے سے سیکھ کے آتا ہے، اس آدمی سے سیکھ کے آتا ہے، اور ہمیں آگے کہتا ہے فرشتے نے سکھایا۔ یہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اور 1500 سال اب تقریباً ہو چلا ہے، مستشرقین پورا یورپ وہ اس جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے کے گئی تھی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا،
اور ان کے پاس اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، تو ورقہ عیسائی تھے، وہاں سے سیکھ لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں سے انہیں تعلیم مل گئی تھی۔ تقسیم سے قبل منٹگمری ایک گورنر رہے پنجاب کے، پورے پنجاب کے گورنر تھے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح لکھی، اس میں بھی یہی زور لگا دیا کہ اصل میں تو یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے جو علماء تھے ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے سیکھ کے آیا کرتے تھے، تو وہاں سے انہوں نے قرآن بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہم کیسی کیسی نشانیاں اپنے پتے بتاتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اس کے نتیجے میں اب یہ کہیں گے کہ درستہ کہیں سے سیکھ کے آتا ہے، کہیں سے پڑھ کے آتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ ہم کیوں اس کو نازل کر رہے ہیں؟ وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم اس قرآن کو واضح کریں، اس وحی کو، یہ جو ہو کی ضمیر ہے وحی کی طرف لوٹ رہی ہے، تاکہ واضح کریں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم والی ہے۔ یا پھر یہ لام عاقبت کا ہے، مطلب یہ کہ ہم اپنے پتے بتاتے ہیں اور اس سے نتیجتاً دو باتیں خود بخود آتی ہیں۔ ایک تو یہ کافروں کو اعتراض کا موقع کہ یہ کہتے ہیں درستہ، کہیں سے سیکھ کے آئے ہیں، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ اس قرآن کو ہم اس لیے بھیج رہے ہیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم والی، اس قوم کے لیے جو لوگ عقل سیکھنے والے ہیں، اس قوم کے لیے جو سمجھ والے ہیں، وہ سمجھیں کہ اللہ نے کتنی نشانیاں اپنے ہونے کی بتائیں، اللہ نے اس قرآن میں کون سی کسر ایسی چھوڑی ہے جو انسانوں کو سمجھانے والی نہ ہو۔ یہ سب چیزیں اتبع، یہ نہ ماننے کی تیسری وجہ تھی، یہ کہتے ہیں کہ اسے سیکھ کے آتا ہے اس لیے نہیں مان رہے۔ آگے آئیں گے دلائل اور